کہ بیٹا یہ ملک رہنے کے قابل نہیں ہے، یہ دیکھنے کے لیے ہیں، آؤ سیر کرو چلے جاؤ۔ چونکہ جتنا ہم اللہ سے دور جاتے ہیں، ایسا نہیں کہ یہاں رہنا میں کوئی مشکل ہے، مشکل ہے جو اللہ سے دور ہوتا ہے وہ مدینے میں بھی مشکل میں ہوگا، اور مکے میں بھی مشکل میں ہوگا، اور یورپ میں بھی مشکل میں ہوگا، اور ایشیا میں بھی مشکل میں ہوگا، چونکہ وہ نیچرل لائف نہیں گزار رہا۔ کہ اللہ سے جڑنا یہ سب سے پہلا صحیح قدم ہے انسان کا۔ دین ایک خوبصورت زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ دیکھو آپ یہ ان چیزوں سے اس حال کو خوبصورت بنا سکتے ہو، لیکن یہاں اندر کی خوبصورتی ہے وہ ان چیزوں سے نہیں آتی۔ دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو۔ 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار آئی، 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق دل کی وہی تنہائی۔ یہ مار دیتی ہیں اندر کے اندھیرے، اندر کی ویرانیاں۔ کیوں ان ملکوں میں نشہ زیادہ ہے؟ کیوں دنیا کا سب سے زیادہ نشہ مغربی ممالک میں آتا ہے؟ کہ یہ قابل رحم معاشرہ ہے جنہیں اپنے مالک اور خالق کا پتہ ہی کوئی۔ انسان کمزور ہے، اسے کوئی کندھا چاہیے جس پر سر رکھ سکے، کتنا ہی اونچا اڑ جائے، یہ بہت کمزور ہے، بہت کمزور ہے۔ ہاں، اللہ کو اپنا آسرا بناؤ، اللہ کو اپنی امید بناؤ، اللہ کو اپنے دکھڑے سناؤ، اللہ کے آگے سر جھکاؤ، اللہ کو اپنی حاجات بتاؤ۔ وَأَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اس شہرک سے زیادہ وہ ہمارے قریب ہے۔ ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ کھول، اور اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا ہم نے کھول دیا، الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا۔ پھر لنریہ من آیاتنا، پھر اپنی کائنات، اپنی آیات دکھائیں۔ اور آپ کو ایسے انسان سیکھتا ہے آنکھوں سے، کانوں سے، دماغ سے۔ تو ہمارے کان اتنے کمزور ہیں کہ 2 آدمی اکٹھے بولیں تو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ آنکھ ایسی کمزور ہے، میں ادھر دیکھتا ہوں تو یہ نظر نہیں آتا، ادھر دیکھتا ہوں تو یہ نظر نہیں آتا۔ اور میرے اللہ اپنے نبی کو ایسی آنکھ عطا فرمائی کہ آپ ایسے نماز پڑھا رہے تھے، مصلی پر ایسے چلنا شروع ہوئے، دیوار کے ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے۔ اس وقت محراب نہیں ہوتے تھے، محراب اور مینار عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بنوائے، اس سے پہلے نہیں تھی۔ اس کے بعد پھر آپ پیچھے ہٹنا شروع ہوئے، اور جہاں پہلے کھڑے تھے وہاں پہنچ گئے۔ اب یہ کام آپ نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کہ آج عجب بات دیکھی ہے، یہ کیا کیا آپ نے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب میں نماز پڑھا رہا تھا تو اللہ نے میرے اوپر جنت کو کھولا۔ جنت کہاں ہے؟ 7ویں آسمان پر اس کی فاؤنڈیشن ہے، اور پھر عرش جا کر اس کی چھت بنتا ہے، سقفہا عرش الرحمن، اس کی چھت جو اللہ کا عرش بنتا ہے۔ تو وہ کیا آنکھ ہے جو مسجد میں کھڑے ہو کر 7ویں آسمان پر بنی ہوئی جنت کو دیکھ رہی ہے۔ اور آپ نے فرمایا پھر میں نے دیکھا کہ اس کے جو انگوروں کے گچھے تھے وہ ایسے دیوار کے باہر لٹکے ہوئے تھے۔ تو بڑی کوشش کی دنیا والوں نے کہ اس جہان کو جنت بنائیں، پر بنا نہیں سکے، پہلے سے زیادہ مشکل بنا دیا۔ زندگی پہلے سے زیادہ دکھی ہے۔ یہاں کے لوگ کوئی سوکھی زندگی نہیں گزار رہے۔ مجھے آتے ہوئے 40 سال ہو گئے، 82 میں سب سے پہلے چلہ میرا لگا تھا، اس کے بعد ہر سال۔ تو یہاں کی زندگی قابل رحم ہے، سہولتیں زیادہ ہیں، زندگی سہولت کی نہیں ہے، اوکھی زندگی ہے، مشکل زندگی۔
ہمارے پاس سہولتیں کوئی نہیں ہیں پر زندگی بڑی سوکھی ہے۔ میرے ایک دوست تھے یہاں، تو وہ مجھے انہوں نے اپنی گاڑی میں بٹھایا، تو وہ بڑی خوبصورت تھی، تو میں نے بھی پہلی دفعہ دیکھی تھی۔ کہنے لگے مولانا یہ گاڑی 2.5 لاکھ پاؤنڈ کی ہے۔ میں نے کہا اس کا نام کیا ہے؟ کہا مے بیک، پہلی دفعہ نام سنا۔ میں نے کہا اس کا ڈرائیور کون ہے؟ کہا جی ہاں ڈرائیور نہیں ہوتا، ہم خود ہی ڈرائیو کرتے ہیں۔ میں نے کہا پھر ہماری سزوکی اچھی ہے 1 لاکھ کی، جس میں ہم 2 ڈرائیور رکھتے ہیں، ایک صبح کا ایک شام کا، پیٹرول بھی تم خود ڈالتے ہو اور ٹائر بھی خود صاف کرتے ہو اور میٹس بھی خود صاف کرتے ہو۔ ہمارے پاس اللہ نے نوکر دیے ہوئے ہیں جو سارے کام کرتے ہیں۔ تو یہ جنت بن نہیں سکتی، ڈیزائن کرنے والے نے اسے جنت کے لیے نہیں بنایا۔ یہ دکھوں کا گھر ہے، یہ ابتلا کا گھر ہے، یہ دار الفنا ہے، یہ دار البوار ہے، یہ دار الابتلا ہے۔ اس کو آپ جنت نہیں بنا سکتے۔ خیر ایسے بات آ گئی، ایک بدو آیا، یا رسول اللہ حل فی الجنت من عنب، اس کا یہ ساؤنڈ ٹھیک کرو، آواز ہے، حل فی الجنت من عنب، جنت میں انگور ہیں؟ آپ نے کہا نعم ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کم قطف واحد، تو ایک گچھا کتنا بڑا ہوگا؟ تو ابھی رات ہم آئے تو کھانے میں انگور رکھے ہوئے تھے، ایڈے ایڈے گچھے۔ تو آپ نے فرمایا مسیرۃ شہر للغراب لا یقع لا یفتر لا ینثنی، ایک گچھا انگور کا، ایک گچھا، ایک کوا 1 مہینہ سیدھا اڑے ایسے، لا ینثنی، نہ ادھر جائے نہ ادھر جائے، لا یفتر، نہ سست پڑے نہ کہیں رکے، اور پورا مہینہ اڑتا رہے، تو جہاں جا کے اس کی پرواز ختم ہوگی بعد 30 یوما فتلک قطف واحد، ایک گچھا 1 مہینہ کوے کی پرواز کے برابر ہو تو وہ کیا چیز ہے، کیا جہان ہے۔ وہ دیہاتی تھا، کہنے لگا کم حبۃ واحدہ، یا رسول اللہ ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا حل ذبح ابوک من غنمک تیسا عظیما فسلخ احابہ فآتاہ لأمک وقال لها اتخذی منہ دلوا، قال نعم، قال فتلک حبۃ واحدہ۔ پھر آپ نے فرمایا تم دیہاتی ہو تو بکریاں رکھتے ہو، تو کبھی کوئی بڑا چھترا تیرے ابا نے ذبح کر کے کھال کھینچ کے تیری ماں کو دیا ہو کہ اس کی تم اس کا ڈول بنا دو؟ انہوں نے کہا ہاں وہ اتنا بڑا ہوتا ہے۔ کہا اتنا بڑا ایک دانہ ہوگا۔ تو بڑے مزے سے کہنے لگا اذن یکفینی لأہلی، پھر تو ایک دانہ میرے اور میری بیوی کے لیے کافی ہے۔ تو آپ نے فرمایا وعامۃ عشیرتک، تیرے سارے خاندان کو کافی ہے۔ تو اللہ نے ہمیں اپنے علم کے مطابق چلنے کی دعوت تھی، پابند نہیں کیا۔ جانور پابند ہے، جانور اس لیے پابند ہیں کہ اللہ نے انہیں ہماری خدمت کے لیے بنایا ہے۔ آج آپ گائے کا دودھ نکالنے گئے، وہ کہنے لگی آج میرا دل نہیں، کل لویں، تو کام تو نہیں چلے گا۔ تو ان کو اللہ نے پابند کیا اور اپنے حکم میں جکڑ دیا، ہمیں اختیار دیا، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، تیری مرضی ہے، یہ بھی راستہ ہے، یہ سیدھا ہے، یہ راستہ ہے، یہ کفر کا ہے، نافرمانی کا ہے، جو اختیار کرنا ہے۔ ہدیناہ النجدین، ہم نے دونوں راستے واضح، نجد ٹیلے کو کہتے ہیں، تو ہم نے تمہارے لیے دونوں راستے واضح کر دیے ہیں اور اس کو مکمل کر دیا ہے۔ الیوم، یہ آج جو ہم اعلان کر رہے ہیں یہ آج ہی ہو رہا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ کیا؟ اکمل، تو ہم نے دین کو کامل کر دیا، لکم، صرف تمہارے لیے، تم سے پہلے یہ کام کبھی نہیں ہوا۔ اتممت علیکم، اور نعمت کا اتمام کیا تم تمام کے لیے، اور نعمتی، نعمت کے لفظ میں ہے کہ یہ بہت آسان ہے، نعمت نعومت سے نکلا ہے،
تو یہ میرا جو دستور حیات ہے یہ بہت آسان ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے اس لیے تمہارے لیے اس اسلام کو پسند فرما دیا ہے. تو یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. کمال کہتے ہیں جب صفات پوری ہوں، تمام کہتے ہیں جب اجزاء پورے ہوں. صفات پوری ہوں اجزاء پورے نہ ہوں تو تمام نہیں کہتے، کمال کہتے ہیں. عطا بن ابی رباح صحابہ کے دور میں فتوے دینے لگ گئے تھے، بڑے کامل انسان تھے، صحابہ بھی ان سے فتویٰ پوچھتے تھے، لیکن اندھے تھے، ایک ہاتھ سے معذور تھے، ایک ٹانگ سے معذور تھے، اور حبشی غلام تھے. تو تمام نہیں کمال ہے. تو میرا اللہ کہہ رہا ہے دین کامل بھی ہے، دین تمام بھی ہے. پھر آپ نے ایک تسلی دی، اللہ نے تمہیں دین دیا. شرع، بہتے پانی کو شرع کہتے ہیں. بہتا پانی کتنا مزے کا ہوتا ہے، آپ کو صاف رکھتا ہے، آپ کے چیزوں کو صاف رکھتا ہے، خوبصورت نظر آتا ہے، آپ کی پیاس کو دور کرتا ہے. اللہ نے تمہیں دین دیا. وَجَعَلَهُ سَهْلًا، بہت آسان بنایا. بھوکے کو روٹی کھانا مشکل، پیاسے کو پانی پینا مشکل ہے. سہلاً، آسان بنایا. سمحاً، نرم بنایا، نرم. واسعاً، کھلا کشادہ. ولم یجعلہ ضیقا، اور کوئی تنگی نہیں رکھی. تمہیں کیوں تنگی نظر آ رہی ہے؟ کہ تم نے چلنا سیکھا نہیں. لوگ جٹ جہاز اڑا لیتے ہیں، ایک آدمی سائیکل بھی نہیں چلا سکتا. اس نے سیکھا تو جٹ جہاز سب سے مشکل ہوتا ہے اس کو اڑانا، اور سائیکل نہیں سیکھا تو نہیں چلا سکتا. تو ہم نے سیکھا نہیں ہے دین پہ چلنا، اور پھر ہمارا پورا ارادہ نہیں ہے کہ ہم نے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے مسلمان نظر آؤ، پورے مسلمان بن کے چلو. تو اللہ کے نبی نے کہا سہل، یرید اللہ بکم الیسر. اب اللہ بھی کہتا ہے ساتھ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہوں. ولا یرید بکم العسر، تنگی نہیں چاہتا ہوں. یرید اللہ ان یخفف عنکم، تمہیں ہلکا پھلکا کرنا چاہتا ہوں، تمہارے بوجھ ہٹانا چاہتا ہوں. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اس میں کوئی تنگی نہیں رکھی. لیکن ہمیں کیوں تنگیاں نظر آتی؟ کہ ہم نے سیکھا نہیں. ہماری ترجیحات میں آخرت نہیں ہے، جنت نہیں ہے، جہنم سے بچنا نہیں ہے. بس پاؤنڈ اور پاؤنڈ اور پاؤنڈ اور پاؤنڈ، ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، مال کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں، بھاگے جا رہے ہیں، بھاگے جا رہے ہیں. اپنے آپ کا بھی ہوش نہیں ہے. ہمارے ایک رشتہ دار تھے قریبی، تو وہ 82 میں پہلی دفعہ آیا تھا. تو میں ان کو ملا. میں نے کہا، دور سے میرے ماموں لگتے تھے. میں نے کہا ہماری جماعت آئی ہے، آپ تشریف لائیں. کہنے لگے پتر مینوں ویل نہیں. پنجابی سمجھتے ہو نا؟ پتر مینوں ویل نہیں، بیٹا میں فارغ نہیں. اس کے بعد میں کتنے دفعہ آیا، ان کا یہی جواب ہوتا تھا، پتر مینوں ویل نہیں. 2000 میں جب میں آیا تو ان کا خود فون آیا، بیٹا مینوں آ کے مل، بیٹا مینوں آ کے مل. تو ہیلی فیکس میں رہتے تھے. تو میں ملنے گیا تو وہ گھر میں اکیلے بیٹھے تھے. کہنے لگے پتر 26 سال بعد پتہ لگ گیا کہ مینوں اتنے نہیں آنا چاہیے سی. ایک 6 بیڈ روم میرا گھر ہے. 6 بیڈ روم چھوٹا گھر تو نہیں ہوتا نا، آپ لوگ جانتے ہی ہیں. آپ کو تو ویسے ہی چھوٹے چھوٹے گھونسلے ہوتے ہیں، تو وہ بھی لکڑی کے ہوتے ہیں. کھڑ 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 کھڑ، دوڑ 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 دوڑ. تو وہ کہا دیکھا 6 بیڈ روم گھر ہے میرا، میری ساری اولاد چلی گئی مینوں چھڑ کے، اب میں اکلا بیٹھا. تو میں پاکستان میں مجھے نمک مرچ چٹنی روٹی تو مل ہی جاتی. اب میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اس پیسے کو کیا کروں. تو میری مامی نے مکمل کیا جملہ، پتر یہ ملک رہن دے نہیں نے ویکھن دے نے. یہ ملک رہن دے نہیں نے، یہ ویکھن دے نے. کہ بیٹا یہ ملک رہنے کے قابل نہیں ہے، یہ دیکھنے کے لیے ہیں، آؤ سیر کرو چلے جاؤ. چونکہ جتنا ہم اللہ سے دور جاتے ہیں، ایسا نہیں کہ یہاں رہنا میں کوئی مشکل ہے. مشکل ہے جو اللہ سے دور ہوتا ہے،
وہ مدینے میں بھی مشکل میں ہوگا اور مکے میں بھی مشکل میں ہوگا اور یورپ میں بھی مشکل میں ہوگا اور ایشیا میں بھی مشکل میں ہوگا، کیونکہ وہ نیچرل لائف نہیں گزار رہا۔ کہ اللہ سے جڑنا یہ سب سے پہلا صحیح قدم ہے انسان کا۔ یا عبادی خلقتک لعبادت یا ابن آدم خلقتک لعبادتی فلا تلعب وتکفلت برزقک، خلقتک لعبادتی، میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو فلا تغفل، تو میری عبادت سے غافل نہ ہو، وتکفلت برزقک فلا تتعب، میں نے تیرے رزق کا ذمہ لے لیا ہے، اپنے آپ کو زیادہ نہ تھکا، اپنے آپ کو زیادہ نہ تھکا۔ ابن آدم اطلبنی تجدنی، ابن آدم میری طلب میں آ، تجدنی، میں تجھے مل جاؤں گا، ضرور مل جاؤں گا۔ دنیا کے لیے وعدہ کوئی نہیں۔ من کان یرید العاجل عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید، جو ہم سے دنیا چاہتا ہے ہم اتنی دیتے ہیں جتنا ہم چاہتے ہیں، اور اس کو دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں۔ اور ادھر اللہ نے کہا اطلبنی تجدنی، میری طلب میں آ، تو مجھے مل جائے گا، میں تجھے مل جاؤں گا۔ فإن وجدتنی وجدت کل شیء، اگر تو نے مجھے پا لیا تو نے سب کچھ پا لیا۔ وإن فتنی فاتک کل شیء، اور تو نے مجھے کھو دیا تو سب کچھ کھو دیا۔ وأنا خیر لک من کل شیء، اور میں تیرے لیے ہر چیز سے بہتر ہوں۔ تو میرے بھائی بہنوں، بچوں بچیوں، دین ایک خوبصورت زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ دیکھو آپ یہ ان چیزوں سے اس حال کو خوبصورت بنا سکتے ہو، لیکن یہ یہاں اندر کی خوبصورتی ہے وہ ان چیزوں سے نہیں آتی۔ دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو۔ 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار آئی، 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق دل کی وہی تنہائی، یہ مار دیتی ہیں اندر کے اندھیرے، اندر کی ویرانیاں۔ کیوں ان ملکوں میں نشہ زیادہ ہے؟ کیوں دنیا کا سب سے زیادہ نشہ مغربی ممالک میں آتا ہے؟ کہ یہ قابل رحم معاشرہ ہے، جنہیں اپنے مالک اور خالق کا پتہ ہی کوئی۔ انسان کمزور ہے، اسے کوئی کندھا چاہیے جس پر سر رکھ سکے، کتنا ہی اونچا اڑ جائے، یہ بہت کمزور ہے، بہت کمزور ہے۔ تو اسے کوئی آسرا چاہیے۔ اپنے جیسے آسرے ڈھونڈو گے تو کوئی نہیں ملے گا۔ ہاں، اللہ کو اپنا آسرا بناؤ، اللہ کو اپنی امید بناؤ، اللہ کو اپنے دکھڑے سناؤ، اللہ کے آگے سر جھکاؤ، اللہ کو اپنی حاجات بتاؤ۔ اقرب الیہ من حبل الورید، اس شہرک سے زیادہ وہ ہمارے قریب ہے۔ اور اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، کہ اللہ نے ایک حبیب بنایا۔ صحابہ بیٹھے تھے اور کہہ رہے تھے کمال ہے بھائی، موسیٰ علیہ السلام کلیم تھے، ابراہیم خلیل تھے، عیسیٰ روح اللہ تھے، تو آپ ان کی باتیں سنتے ہوئے آ رہے تھے۔ تو جب آپ ان کے پاس آ کے بیٹھے تو آپ نے کہا سمعت مقالتکم ورأیت عجبکم، میں نے تمہاری بات بھی سنی، تمہاری حیرانی بھی دیکھی۔ تو اما ابراہیم فخلیل اللہ کما قلتم، ابراہیم واقعی خلیل ہیں۔ اما موسیٰ فکلیم اللہ کما قلتم، اور موسیٰ اللہ کے کلیم ہیں جیسے تم نے کہا ہے۔ اما عیسیٰ فروح اللہ وکلمتہ القاہا الی مریم، اور عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اما صاحبکم ھذا، سبحان اللہ، کیا خوبصورت۔ اما صاحبکم ھذا، اور تمہارا یہ ساتھی، یا نبی نہیں کہا، تمہارا یہ ساتھی، فحبیب اللہ ولا فخر، میں اللہ کا حبیب ہوں اور اس میں کوئی فخر نہیں ہے۔ حبیب اللہ، حبیب کس؟ خلیل ہوتا ہے خلل سے، کہ مجمع میں جب آپ اندر جانا چاہیں تو ایک قدم ادھر 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 ادھر، اس کو خلل کہتے ہیں، اور آخر کوئی جگہ ملی وہاں بیٹھ گئے۔ خلیل اس کو کہتے ہیں جس کی محبت دل کے پردوں سے گزرتے 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 اندر ایک جگہ سویدہ،
آخر میں ایک خاص پوائنٹ ہے، وہاں جا کے بیٹھ جائے اسے خلیل کہتے ہیں. وہ خلیل کے معنی میں زیادتی کا معنی نہیں ہے کہ، اور حبیب ہے حبہ سے. حبہ کہتے ہیں دانے کو. دانے کی صفت کیا ہے؟ ایک کاشت کرو تو 700 ہو جاتا ہے، 700 کاشت کرو تو ہر دانہ فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، پھر اس کو کاشت کرو تو وہ 700 اور ہو جاتا ہے. تو دانے کے بڑھنے کی کوئی انتہا نہیں، قیامت تک کاش کرتے رہو وہ بڑھتا جائے گا. تو حبیب اسے کہتے ہیں جس کے محبت کی کوئی انتہا نہ ہو، کہیں کوئی لمٹ نہ ہو. اور خلیل اسے کہتے ہیں جو ملاقات بھی چاہتا ہو اور کچھ لینا بھی چاہتا ہو. اور حبیب اسے کہتے ہیں جو صرف ملاقات چاہتا ہو اور کچھ بھی نہ چاہتا ہو سوائے ملاقات کی، سوائے ملاقات کے اس کے اور کوئی غرض نہ ہو. حبیب ہے، حبیب ہے. خلیل کہہ رہے ہیں انی ذاہب الی ربی سیہدین، میرا سفر ہے شروع، مجھے ان قریب اللہ ہدایت دے گا. اپنے حبیب سے کہا ووجدک ضالا فہدی، ہم نے آپ کو ہدایت دے دی. خلیل کہتے ہیں وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، مجھے جنت عطا فرما. حبیب کو کہتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کے لیے جنت کی چابی دے دی آپ کو. خلیل کہتے ہیں وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، مجھے میری اولاد کو بت پرستی سے بچا. حبیب سے کہہ رہے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے میرے محبوب کے گھر والوں، ہم نے آپ کو ہر گندگی سے پاک کر دیا ہے، ہر کفر سے پاک کر دیا ہے اور آپ کو تطہیر عطا فرمائی ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ تو کھول. اور اللہ اپنے حبیب سے کہتے ہیں الم نشرح لک صدرک. اور کلیم کہتے ہیں ویسر لی امری، میرا کام آسان کر. اور اپنے حبیب سے کہتے ہیں فسنیسرک للیسری، آپ کے لیے آسانیاں کر دیں گے، ہم کر دیں. کلیم کہتے ہیں کہ اجلت الیک رب لترضی، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بلایا طور پر تو وہ دوڑ پڑے، دوڑے گئے. تو لوگ ان کے پیچھے رہ گئے، ان کی جو امت تھی. تو اللہ نے کہا ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، اب موسیٰ تم نے یہ جلدی کیوں دکھائی؟ تو کہم اولی علی اثری، یا اللہ وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں اور میں دوڑ کے اس لیے آیا ہوں کہ تو راضی ہو جائے، تو راضی ہو جائے. کہ مالک بلائے اور نوکر تیزی دکھائے، جی سر سر سر، تو مالک خوش ہوتا ہے. تو کلیم کہہ رہے ہیں لترضی، تو راضی ہو جائے. اور اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا دینے والا ہے کہ آپ خوش ہو جائیں گے. ساری دنیا سے کہتا ہے میں یہاں کیوں کھڑا ہوں بات کرنے کے لیے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، کوئی اور چیز کی طلب نہیں ہے. آپ کیوں جمع ہوئے ہیں؟ ایک دین کی نسبت پر کہ اللہ راضی ہو جائے. لیکن موت سے پہلے کسی کو نہیں پتہ، اور یہاں کہا جا رہا ہے فترضیٰ، آپ راضی ہو جائیں گے. یہ جو یہاں فا ہے، فا، اس کا مطلب میں ایک واقعہ سے سمجھا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ وَتَرْضَىٰ، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ ثُمَّ تَرْضَىٰ. یہاں فَتَرْضَىٰ، فا کا مطلب یہاں یہ ہے کہ آپ کو اتنا دینے والا ہوں کہ آپ کو خود گمان نہیں ہے، آپ فوراً راضی ہوں گے. ہماری جماعت تھی پشاور، تو میرے ساتھ عرب شہزادے تھے. ایک مسجد سے دوسری مسجد جا رہے تھے تو گاڑی میں بیٹھ گئے تھے اور باقی جماعت کا انتظار تھا. تو ایک پٹھان فقیر آ گیا مانگتے مانگتے، آ کر وہ پٹھان کہتے ہیں خدائے دا پارا، ہم کہتے ہیں اللہ کے نام پر، وہ خدائے دا پارا، خدائے دا پارا. وہ آ کے نا گاڑی کی شیشے کے ساتھ لگ کے کھڑا ہو گیا اور منہ اس کا اوپر تھا، کہتا تھا خدائے دا پارا. ابھی 84 کی بات ہے، تو اس وقت 4 آنے دیتے تھے، کوئی بڑا تیر مارتا تھا تو روپیہ دے دیتا تھا.
تو وہ اسی اندازے پہ کھڑا تھا کہ یہ بڑی گاڑی ہے، 1 روپیہ تو دے ہی دے گے مجھے، وہ منہ اوپر کر کے، میں اس کو دیکھ رہا تھا، خدائے دا پارا، خدائے دا پارا۔ اس نے، شیخ نے جیب میں جتنے پیسے تھے سارے نکالے، اس کو پورے مہینے کا خرچہ دے دیا، تو اس کے ہاتھ پر جو رکھے نا تو کہہ رہا تھا خدائے دا پارا، اور پھر اس نے مٹھی بند کی اور دوڑ لگائی، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ مجھے بڑی ہنسی آئی، میں نے کہا شیخ پتہ یہ کیوں بھاگا؟ یہ بھاگا ہے کہ اسے خطرہ ہے کہ تم کہیں بقایا واپس نہ لے لو۔ جب کسی کو اس کے گمان سے بڑھ کے دیا جائے تو وہ اچانک خوش ہوتا ہے، اچانک۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں اتنا دینے والا ہوں کہ آپ کو خود پتہ نہیں، آپ بڑے خوش ہو جائیں گے۔ اب فیصل آباد چوک پہ گاڑی روکی میری، تو ایک فقیر آ گیا، تو پیچھے میرا بیٹا بیٹھا تھا، اس نے جیب سے 100 روپیہ نکال کے دیا۔ میں نے کہا بیٹا اس سے دعا نہیں ملے گی۔ میں نے جیب سے 1000 روپیہ نکالا اور اس فقیر کو دے دیا، اللہ بھلا کرے، اللہ بھلا کرے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے میرے نبی آپ کو وہ دوں گا کہ آپ کو خود نہیں پتہ۔ تو بھائیو، اللہ نے ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی عطا فرمایا اور آپ کی شریعت کو مکمل کر دیا، آپ کی زندگی کا ہر طریقہ مکمل کر کے ہم تک پہنچا دیا۔ بس اس کو فالو کرنا ہے، اس کو سیکھنا ہے، اس کے مطابق زندگی کو گزارنا ہے، تو آپ کی یہ دنیا بھی بنے گی، وہ دنیا بھی بنے گی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی چونکہ قیامت تک تھی تو ہر چیز محفوظ کر دی ہے، ہر چیز محفوظ کر دی۔ آپ کی چال کیسی تھی، آپ کا لباس کیسا تھا، آپ بیٹھتے کیسے تھے، آپ اٹھتے کیسے تھے، آپ بولتے کیسے تھے، ایک ایک چیز کو میرے رب نے محفوظ کر دیا ہے۔ سیکھو میرے بھائی بہنوں، موت کے بعد جو سب سے بڑا غم ہوگا نا انسان کو، وہ حسرت ہوگی، حسرت، حسرت ہوگی، ہائے یہ میں نے کیا کر دیا، ہائے یہ میں نے کیا کر دیا۔ تو اس سے پہلے کہ موت ہمیں اٹھا کے لے جائے، ہم اللہ کے محبوب کی زندگی کو اپنی زندگی بنا لیں، ان کے طریقوں کو اپنا طریقہ بنا لیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، ہمارے ہاں پڑھا جاتا ہے من انفسکم، اس کی ایک جو ہے روایت وہ ہے من انفسکم۔ میں موریتانیہ گیا تو وہاں میں نے سنا وہ من انفسکم پڑھتے تھے۔ تو دونوں مطالب، دونوں الفاظ میں 2 خوبصورت پہلو ہیں میرے نبی کے۔ من انفسکم آپ کے خاندان کو بتایا جا رہا، تم میں سے ہے، تم میں سے ہے، کوئی باہر سے نہیں آیا، اس کا حسب نسب تم سب کو معلوم ہے، اور کسی نبی کا نسب وہ آدم علیہ السلام تک نہیں جاتا، عدنان تک تو اتفاق ہے، اور ابراہیم علیہ السلام تک بخاری اور ابن اسحاق اس پر متفق ہیں، اور اس سے اگلا تورات سے لیا گیا ہے۔ تو ہر بڑے مصنف سیرت نے آپ کے نسب کو لکھا ہے آدم علیہ السلام تک۔ تو ایک دفعہ ہم نے اپنے خاندانی معلومات کے لیے ملتان کی یونین کونسل سے پرانا رجسٹر خریدا تھا، تو اس میں 1874 میں سب سے پہلے بندوبست ہوا تھا زمینوں کا، اس سے پہلے کا نہیں تھا۔ تو اس میں 19 نام میں نے دیکھے ہمارے بزرگوں کی، اور 20واں پھر میرا نام آتا تھا میرے باپ کے بعد۔ میں نے ان کو یاد کرنے کی کوشش کی کئی دفعہ، لیکن وہ میں یاد کرتا ہوں پھر مجھے بھول جاتے ہیں۔ لیکن اپنے نبی جن کا نسب آدم تک جاتا ہے، وہ مجھے اس طرح سینے پہ محفوظ ہو گیا کہ میں جب سلام پڑھنے جاتا ہوں روضہ مبارک پر، تو ہم ایک قدیم ذمہ دار خاندان سے میرا تعلق ہے، اور ہماری ایک ثقافت ہے، ایک تہذیب ہے، ہمارے مراثی ہوتے ہیں جو ہمارے باپ دادا کی پیڑھیاں جانتے ہیں، پھر آ کر ان کی جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں، اور ان کا اور کوئی پیشہ نہیں ہوتا، صرف زبان دی کھٹی کھاندے۔ تو وہ پھر ہم سے پیسے بھی لے جاتے ہیں، بچوں کا علاج بھی، بچیوں کی شادیاں بھی، ٹوٹا گھر بنوانا بھی، یہ سارا کچھ میں کرتا ہوں، آج تک ان کے لیے کرتا ہوں۔ اور وہ جھوٹی تعریف کرتے ہیں، مثلا وہ پہلے کہتے ہیں دیر آباد، کبھی کسی کے دیر آباد رہیں، ویران ہوئے کہ نہیں ہوئے؟
سرداریاں قائم، کبھی کسی کی سرداری قائم رہی ہے، مٹ جاتی ہے، لیکن پھر بھی ہم خوش ہو کے ان کو دیتے ہیں۔ تو میں نے وہاں روضہ مبارک پہ کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ، میں آپ کا میراثی بننا چاہتا ہوں، آپ کے گھر کا، خاندان کا۔ آج میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، جیسے ہمارے مراثی ہیں، ان میں ایک صدیق ہے، بڑا کوڑا، بڑا مسکین۔ میں نے کہا آج میں صدیق مراثی بن کر آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاف بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحذ بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعوب بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ریس بن یرد بن ملحلئیل بن کینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام سرداریاں قائم۔ تو اب میں سن 2000 میں پہلی دفعہ میں جا تو میں 84 سے رہا ہوں، لیکن وقت ہو چکا ہے، چلے ٹھیک ہے، وقت پورا تو نہیں ہوا، میں زندہ ہوں ابھی۔ انہوں نے کہا وقت پورا ہو چکا ہے، اسرائیل تو آیا کوئی نہیں ہے، کوئی اور لکھا کرو، بڑی خبر سنیں دے۔ تو میرے عزیزوں، میری بیٹیوں، بہنوں، بھائیوں، میرے نبی کی زندگی کی ہر ادا محفوظ ہے۔ اللہ کے واسطے اسے اپنی زندگی بناؤ، اس کی نقل اتارو۔ یہاں کا تو پتہ نہیں، پاکستان میں تو نقل مار کے پاس ہو جاتے ہیں، تو نقل اتار لو اپنے نبی کی، پاس ہو جاؤ گے، اللہ پسند فرما لے۔ تو اس زندگی کو سیکھنا ہے۔ قرآن پڑھو، قرآن کو سنجیدگی سے پڑھو، اپنے نبی کی زندگی اور سیرت پڑھو، اور کم از کم ایک حدیث سنا دیتا ہوں پھر ختم۔ آپ نے کہا 4 باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری۔ صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولو، جھوٹ نہ بولو۔ حفظ و امانت، کسی کو دھوکہ نہ دو، دیانتداری سے چلو۔ حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کرو، بد اخلاق نہ بنو۔ اور عفت فی طعمت، رزق حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ۔ فرض نماز کے بعد اور فرض روزوں کے بعد اور زکوٰۃ حج اگر پیسہ ہے تو اس کے بعد، یہ صرف 10 لاکھ حدیثوں میں یہ ایک حدیث بتا۔ صدق و حدیث، سچ بولو۔ حفظ و امانت، دیانتدار رہو۔ حسن و خلیقت، اخلاق اچھے کرو۔ عفت فی طعمت، رزق حلال کماؤ۔ میں دینے پر آ جاؤں تو کوئی روک نہیں سکتا، اور میں تمہیں پکڑنے پر آ جاؤں تو پھر کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ فیصلے آسمان پر ہیں، عزت ذلت کے فیصلے آسمان سے ہو رہے ہیں، اور اس کا دار و مدار حکومتوں پر نہیں ہے، فوج پر نہیں ہے، پولیس پر۔ اخبار بھرے پڑے ہیں، کوئی حکومت کو لعن طعن کر رہا ہے، کوئی صدر وزیر اعظم کو گالیاں دے رہا ہے، کوئی پولیس کو گالیاں دے رہا ہے، کوئی محکمے والوں کو، وابڈہ والوں کو گالیاں دے رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اوروں کو برا کہنا بند کرو، اور میں اپنا گریبان کھولوں، آپ اپنا گریبان کھولو۔ ہم اپنے زخموں کا مرہم اپنے اندر تلاش کریں، باہر سے یہ دوا نہیں ملے گی۔ ہم اپنے مسائل کا حل اپنے اندر تلاش کریں، باہر سے کچھ نہیں ملے گا، باہر سے کچھ نہیں ملے گا۔ میں اپنے عیب دیکھوں، میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے میں لگوں۔ میرا اللہ حالات کا بدلنے والا، پل میں جو چاہے کر کے دکھا دے۔ بڑے بڑوں کو اس نے خاک میں ملا دیا۔ ہر زمانے کے فرعون، قارون، حامان، شداد میرے لیے فرعون ہیں، اللہ کے لیے مچھر کے پر سے زیادہ حقیر ہیں۔ شداد کی شدت میرے لیے ہے، فرعون کی فرعونیت میرے لیے ہے، قارون کی قارونیت میرے لیے ہے، حامان کی حامانیت میرے لیے ہے، قاہر کی قہاری میرے لیے ہے۔ پر میرا اللہ تو قہار ہے، میرا اللہ تو مہیمن ہے، میرا اللہ تو جبار ہے، میرا اللہ تو مالک الملک ہے، میرا اللہ تو مالک الملک۔
مالک الملک، بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہ آدم ہے، کسی سے دبتا گھبراتا ڈرتا نہیں ہے۔ فرعونوں کو پکڑے، شدادوں کو پکڑے، قارون حامانوں کو پکڑے، اسے دیر نہیں لگتی ہے، اسے دیر نہیں لگتی ہے، اس نے پہلے بھی پکڑا ہے، آج بھی پکڑے گا، اس کا نظام ہے۔ جب وہ اسباب وجود میں آتے ہیں پھر اللہ پکڑ کے بھی دکھاتا ہے، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخْذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ جب اللہ پکڑتا ہے تو پھر دکھا دیتا ہے کس طرح زمین و آسمان کے لیے وہ عبرت کا نشان بن جاتے ہیں۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، انہیں اللہ عبرت کا نشان بنائے گا، لیکن پہلے مجھے توبہ کرنی پڑے گی، پہلے آپ کو توبہ کرنی پڑے گی، پہلے اپنے آپ کی طرف اپنے رخ کو پھیرنا پڑے گا۔ سارا رخ کیا لکھنے والے، کیا تقریروں والے، کیا سٹیج پہ آنے والے، سب اوروں کو اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ جو میں نے آج غیبت کی ہے اس کا بھی تو کوئی اثر معاشرے پہ پڑا ہے، جو میں نے آج اپنی ماں کو دکھ دیا ہے تو اس کا اثر بھی تو معاشرے پہ پڑا ہے، جو میں نے آج باپ کی گستاخی کی ہے اس سے بھی تو فضا میں زہر پھیلا ہے، جو آج مجھ سے جھوٹ بولا گیا ہے اس کا بھی تو کوئی اثر، اور آج جو 8 بازاروں میں گاہکوں کو لوٹا گیا ہے کھوٹا مال دے کر، جھوٹ بول کر، خیانت کر کے، وہ اس کا بھی تو کوئی اثر پڑا ہے کہ نہیں پڑا ہے۔ یہ جب گندے اعمال فضا میں پھیلتے ہیں تو اللہ اوپر فیصلے سختی کے لیے آتا ہے۔ اس لیے بھائیو دنیا اور آخرت بنانی ہے تو اپنے آپ کو بنانا پڑے گا، دنیا اور آخرت کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے آپ کو سنورنا ہوگا۔ نہ یہ حکومتوں کے بس میں ہے، نہ یہ فوجوں کے بس میں ہے، نہ یہ پولیس کے بس میں ہے، نہ یہ محکموں کے بس میں ہے، وہ ہماری طرح سے عاجز، کمزور، حقیر، فقیر انسان ہیں، نفس و شیطان کے غلام ہیں، میں بھی آپ بھی غلام، وہ بھی غلام۔ ایک اللہ ہے جو آسمانوں پر جب فیصلہ کرے گا تو اس کے فیصلے کو کوئی روک نہ سکے گا۔ غلاموں کے فیصلے کب کبھی زندہ ہوئے یا وجود میں آئے، اس کے لیے سب کو اللہ کی طرف لوٹنا پڑے گا، اور اللہ کی طرف لوٹنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک ہستی، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روشن راہ، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا خوبصورت طریقہ حیات، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت۔ من احسن من اللہ صبغہ، من احسن من اللہ صبغہ، من احسن من اللہ صبغہ، صبغۃ اللہ۔ کوئی پنجابی رنگ میں رنگا گیا، کوئی پٹھانی رنگ میں رنگا گیا، کوئی بلوچی رنگ میں رنگا گیا، کوئی سندھی رنگ میں رنگا گیا، کوئی ایرانی رنگ میں رنگا گیا، کوئی ترکی رنگ میں رنگا گیا، کوئی یورپی رنگ میں رنگا گیا، کوئی افریقی رنگ میں رنگا گیا۔ میرا اللہ کہہ رہا ہے یہ سب رنگ کچے ہیں، اتر جائیں گے۔ صبغۃ اللہ، صبغۃ اللہ، صبغۃ اللہ۔ اللہ کے رنگ میں رنگو، اللہ کے رنگ میں رنگو۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ سے زیادہ پکا رنگ کسی کا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رنگ سے حسین رنگ کسی کا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رنگ سے زیادہ دل فریب، دل دیدہ زیب کوئی رنگ ہو سکتا ہے؟ من احسن من اللہ صبغہ، من احسن من اللہ صبغہ۔ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ کوئی اللہ نے دکان کھولی ہوئی ہے؟ کیوں نہیں؟ 8 بازاروں میں اللہ نے رنگوں کی دکان کھولی ہوئی ہے۔ وہ رنگ کیا ہے؟ وہ محمد الرسول اللہ ہے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے جنہیں اللہ نے کامل، اکمل، مکمل کر کے بھیجا اور کہا یہ میرا رنگ ہے، یہ میری پسند ہے، یہ میرا رنگ ہے، اس رنگ میں رنگو۔ پنجابی رنگ چھوڑ دو، ہندی، سندھی، ایرانی، ترکمانی، تورانی، پشتو، سندھی، بلوچی، بروہی، بلتی، بلتستانی، گلگتی، سارے رنگ کچے ہیں، سب دھوکہ فریب ہے، ایک رنگ پکا ہے، وہ حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ہستی کا یہ میرا رنگ ہے، اس رنگ میں رنگو۔ پنجابی رنگ چھوڑ دو، ہندی، سندھی، ایرانی، ترکمانی، تورانی، پشتو، سندھی، بلوچی، بروہی، بلتی، بلتستانی، گلگتی، سارے رنگ کچے ہیں، سب دھوکہ فریب ہے، ایک رنگ پکا ہے، وہ حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ہستی کا لایا ہوا طریقہ ہے۔ یہ سب سے اعلیٰ، یہ سب سے افضل، یہ سب سے برتر، یہ سب سے اجمل، یہ سب سے اکمل، یہ سب سے انور، یہ سب سے اشرف، جس کو اللہ بنا کر پھر اس کو عزت سے
پکارے، جس کو اللہ بنا کر پھر اس کو اللہ تعالیٰ عزت دے، جس کو اللہ بنا کر پھر خود اس کا احترام کرے. یا سلام، یا ایھا المزمل، کیا خوبصورت لقب. یا ایھا المدثر، کیا لاڈ اور پیار ہے. یا ایھا النبی، کیا احترام ہے. یا ایھا الرسول، کیا عزت ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کتنا بڑا لقب ہے. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. بنانے والے نے بنایا ہے، جو چاہے کر دے، پر یہاں بنانے والا بھی اس کو عزت دے رہا ہے. تو شاہد، تو مبشر، تو نذیر، تو داعی الی اللہ، تو سراج منیر، تو مزمل، تو مدثر، تو طٰہٰ، تو یاسین. میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں. سارے نبیوں کا ایک نام، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ، زکریا، الیاس، لوط، شعیب، ہود، صالح، سلیمان، داؤد علیہم الصلوات والتسلیمات. ایک نام، ایک نام. میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں. 10 نام کیوں رکھے ہیں؟ کہ ایک نام میں محبت پوری طرح ادا نہیں ہوتی ہے. لہذا ماں اپنے بچے کو کبھی کہتی میرا بلال، کبھی کہتی میرا لال، کبھی کہتی میرا چاند، کبھی کہتی میرا تارا، کبھی کہتی میرا جگر، کبھی کہتی میرا دل. کیا کیا نام لیے جا رہی ہے. یہ صرف بلال 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 کیوں نہیں کہہ رہی ہے؟ کہ ایک لفظ میں محبت پوری اتر نہیں رہی ہے، تو وہ مختلف انداز اور اسلوب لاتی ہے، اور ہر اسلوب میں اپنی محبت کو اتارتی ہے کہ الفاظ کی کثرت سے معانی کو توسع ملتا ہے، وسعت ملتی ہے، معانی کو وسعت ملتی ہے. پیچھے محبت کا ایک بہت بڑا دریا ہے، ایک بڑی موج ہے، اور آگے صرف ایک لفظ ہے، اسلم یا بلال یا احمد. وہ ایک لفظ ہے، اس کے اندر سے وہ موج گزرتی نہیں ہے، تو اس کو یوں بدلتی ہے. کبھی جگر، کبھی ٹکڑا، کبھی دل، کبھی تارا، کبھی چاند، کبھی سورج، کبھی سہارا، کبھی آسرا. کیا 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 بنا کر محبت کے دل فریب انداز وہ اپنے بچے کے سامنے پیش کرتی چلی جاتی ہے. تو صرف محمد کہنے میں محبت کا پیچھے بہتا ہوا دھارا اس میں سے گزر نہیں پا رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے نام کثرت سے عطا فرما کر پوری موج جو آئی، تو آگے کئی راستے تھے جس سے وہ محبت نکلتی چلی گئی. تو کہا میرے نبی نے کہ میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، محمد و احمد والماحی والحاشر والعاقب والفاتح والخاتم وابو القاسم وطٰہٰ ویاسین. یہ 10 نام تو اللہ نے رکھے ہیں. پھر آگے جو 7 لقب اور لگائے، محمد اور احمد اور ماحی اور حاشر اور عاقب اور فاتح اور خاتم اور ابو القاسم اور طٰہٰ اور یاسین اور مزمل اور مدثر اور شاہد اور مبشر اور نذیر اور داعی الی اللہ اور سراج منیر اور یا ایھا النبی اور یا ایھا الرسول اور وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اور رؤوف الرحیم. کمال کمال کمال. اپنے 2 ناموں میں سے 2 نام عطا کر دیے. کبھی یہ کام نہیں کیا ہے. اپنے نبی کو اپنے نام دے دیے. اللہ کا نام رؤوف رحیم. اللہ نے میرے نبی کو کہا رؤوف رحیم. فرق رکھا خالق اور مخلوق کا. اپنے بارے میں کہا ان ربکم لرؤوف الرحیم. تمہارا رب کل کائنات کے لیے رؤوف الرحیم ہے. اور اپنے نبی کو فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ ایمان والوں کے لیے رؤوف الرحیم ہے، تاکہ خالق اور مخلوق کا فرق بھی باقی رہے اور عزتوں کی بلندیاں بھی طے ہوتی چلی جائیں. اپنے ناموں میں سے 2 نام عطا فرمائے، حریص علیکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. وہ عزیز، وہ حریص، وہ رؤوف، وہ رحیم، وہ شاہد، وہ مبشر، وہ نذیر، وہ داعی، وہ سراج منیر، وہ مزمل، وہ مدثر، وہ طٰہٰ، وہ یاسین. یہ سارے نام دے کر آپ کی عزتوں کو بھی بتایا، اپنے عشق و محبت کو بھی بتایا کہ اللہ نے بنایا، پھر خود ہی محبت فرمائی اور حبیب بنا لیا. صحابہ بیٹھے باتیں کر رہے تھے، کہہ رہے تھے دیکھو یار ابراہیم خلیل ہیں، موسیٰ کلیم ہیں، عیسیٰ روح اللہ ہیں. آپ آ رہے تھے اور سن رہے تھے. آپ پہنچے تو فرمایا میں تمہاری باتیں سن رہا تھا، تمہاری حیرت کو دیکھ رہا تھا. ان ابراہیم خلیل اللہ کما قلتم. بے شک ابراہیم خلیل ہیں، بے شک موسیٰ کلیم ہیں، بے شک عیسیٰ روح اللہ ہیں. وَأَمَّا صَاحِبُكُمْ هَذَا فَحَبِيبُ اللَّهِ وَلَا فَخْرًا.
اور جو تمہارا ساتھی ہے وَأَمَّا صَاحِبُكُمْ هَذَا، اور یہ جو تمہارا ساتھی ہے یہ پتہ کون ہے؟ فَحَبِيبُ اللَّهِ، یہ حبیب اللہ ہے، یہ حبیب اللہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے، آپ نے فرمایا، اللہ نے قسم اٹھائی ہے کہ میں اپنے حبیب کو اونچا کروں گا، خلیل پر بھی، کلیم پر بھی، کلیم بھی نیچے، خلیل بھی نیچے، حبیب اللہ سب سے اوپر، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر۔ تو ایک راستہ ہے صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ڈھلنے کا، چلنے کا۔ بھائیو پوری دنیا میں اضطراب ہے، سارا جہان چین میں نہیں ہے، مال والے ہوں فقیر ہوں، دکھ درد میں ڈوبی ہوئی انسانیت ہے، اور وجہ صرف ایک ہے، اللہ سے دور ہو گئے، اللہ کے رسول سے دور ہو گئے۔ اس وقت کا سب سے بڑا محسن وہ ہوگا جو انہیں اللہ اس کے رسول کے ساتھ جوڑ دے گا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے۔ امت وسط، امت واسطہ، کیا واسطہ ہے؟ پہلے اللہ تک ملانے کے لیے نبی آتے تھے، لوگوں کو اللہ کا پتہ نہیں ہوتا تھا، وہ بے چین بے قرار ہوتے تھے، تو اللہ ایک نبی بھیجتا تھا جو انہیں اللہ سے ملا دیتا تھا۔ اس لیے لوگ نبیوں پر فدا ہوتے تھے کہ محسن کے سامنے سر جھکانا انسانی فطرت ہے، میرا سب سے بڑا محسن وہ ہے جو مجھے اللہ کا پتہ بتائے۔ تو نبیوں پر لوگ قربان ہوئے کہ ان سے بڑا محسن دنیا میں آیا کوئی نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر نبوت ختم ہو گئی، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اب کون واسطہ بنے گا؟ اب کون اللہ سے لوگوں کو ملائے گا؟ تو اللہ نے مجھے آپ کو یہ عزت عطا فرمائی اور کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اے امت محمد تمہیں مبارک ہو، اب یہ واسطے کا کام تم کرو گے، تم میرے اور میرے بندوں کے درمیان واسطہ بنو گے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم گھر گھر جا کر لوگوں کو میری بات سناؤ گے، گھر گھر در در ملک ملک پھر کر لوگوں کو میرے کلمے کا شیدائی بناؤ گے اور میری طرف بلاؤ گے۔ یہ اگر تم کام کرنے والے بنو گے تو پھر کیا ہوگا؟ میں اپنے بندوں کو مل جاؤں گا، میرے بندے مجھے پالیں گے، جب وہ مجھے پالیں گے تو انہیں وجدتنی وجدت کل شیء، انہیں منزل مل جائے گی، انہیں منزل پر پہنچانے کی وجہ سے یہ امت ساری امتوں سے افضل ہو کر نبیوں کی شان کے ساتھ اٹھائی جائے گی۔ قیامت کے دن ہماری پہچان اگر عبادت پر ہوئی، عبادت پر، نماز روزے پر، ذکر و تلاوت پر، تو ہم بڑے تھوڑے نمبروں سے پاس ہوں گے۔ ہمارے پاس ٹائم ہی تھوڑا ہے، 60-70 سال کوئی عمر ہوتی ہے۔ پہلی امتیں، میں نے ایک راہب کا پڑھا، بنی اسرائیل کا ایک راہب، ایک عبادت گزار اپنے عبادت خانے میں داخل ہوا اور 300 سال تک دنیا میں اس نے مڑ کے نہیں دیکھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے، سوائے اپنی پیشاب کی ضرورت کے۔ 300 برس کی بندگی کر کے وہ شخص دنیا سے رخصت ہوا، 300 سال کی نماز، روزے، ذکر، اور اس کے مقابلے میں اس امت کے 50, 60, 70 سال کی نماز، روزے جب تولا جائے گا تو یہ تو کوئی مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو کوئی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ اس امت کی عزت، شرافت، بڑائی وہ امت وسط کی وجہ سے ہے کہ پہلے کوئی امت اللہ کا پیغام لے کے دنیا میں نہ پھری، پہلے کوئی امت اللہ کے پیغام کو دنیا میں پہنچانے کے لیے گھر سے بے گھر نہ ہوئے، در سے بے در نہ ہوئے۔ یہ پہلی امت ہے جنہیں حکم ملا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ یہ پہلی امت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا شاباش، بڑے اچھے ہو۔ مجھے کبھی خیال آتا ہے ہمیں کوئی لوگ ہماری تعریف کریں بڑی خوشی ہوتی ہے، اور اللہ ہماری تعریف کر رہا ہے ہمیں کبھی خوشی نہیں ہوئی۔ کنتم خیر امت، اللہ ہم سب کو کہہ رہا تم بڑے اچھے ہو، شاباش۔ تمہاری اچھائی کس وجہ سے؟ اخرجت، تم نکالے گئے ہو، کہاں؟ للناس، لوگوں کی طرف، لوگوں کی خدمت کے لیے۔ کون سی خدمت؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہو، بھلائی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اس وجہ سے تم سب سے اعلیٰ ہو۔ اخرجت یہاں بڑا خوبصورت مطلب دے رہا ہے، خرجت، ظہرت، برزت، طلعت، سیقت، پتہ نہیں کتنے الفاظ تھے جو یہاں آ سکتے تھے۔ اخرجت میں ایک بڑا خوبصورت مطلب ہے، شادی ہوتی ہے تو ہم لوگ کارڈ چھپواتے ہیں، پھر کوئی کارڈ ڈاک میں بھیجا جاتا ہے، کوئی کارڈ نوکر کو دے کے بھیجا جاتا ہے، کوئی کارڈ لے کر خود آدمی جاتا ہے۔ جہاں گہرا تعلق ہوتا ہے وہاں خود بھی جاتا ہے، کارڈ بھی لے کر جاتا ہے، جہاں درمیانہ تعلق ہوتا ہے وہاں نوکر بھیجتا ہے، جہاں بس واجبی رسم، راہ و رسم ہے وہاں خالی ڈاک کے ذریعے سے کارڈ چلا جاتا ہے۔ جب
کسی کے گھر خود چل کے کوئی چلا جائے تو اس کے اوپر وزن پڑ جاتا ہے کہ یہ تو خود چل کے آیا ہے، اب تو ہمیں جانا پڑے گا۔ خود چل کے کوئی آ جائے تو اگلا بھی اسے عزت سمجھتا ہے، مجھے عزت دی ہے، خود چل کے آئے ہیں، اب تو بھئی ہمیں جانا پڑے گا، چاہے سمندر بھی پار کرنا پڑے۔ تو اخرجت کا مطلب یہاں یہ ہے کہ اللہ عرشوں پر کہہ رہا ہے، اے میرے محبوب کی امت، میں تمہیں خود بلانے آیا ہوں، میں تمہیں خود بلانے آیا ہوں۔ یہ تبلیغی جماعت کا کام نہیں ہے، تمہارا رب تمہیں خود بلانے آیا ہے کہ آؤ، اب کوئی واسطہ نہیں میرے اور میرے بندوں کے درمیان، اب صرف تم واسطہ ہو، تم گھر چھوڑو، تم گھروں سے نکلو، تمہارے سوا یہ کام کوئی نہیں کر سکتا۔ تمہاری عزت تمہارے لمبے نفلوں پر نہیں ہے، تمہارے لمبے لمبے مراقبے پر تمہاری عزت نہیں ہے، تمہارے لمبی تہجد پر تمہاری بلندیاں بڑائی نہیں ہے، تمہارے قدم اٹھانے پر تمہاری بڑائیاں ہیں، تمہارے اوروں کے پیچھے رلنے اور پھرنے پر تمہاری عزتیں اور بلندیاں ہیں۔ اس لیے اس امت کو کوئی نہ مل سکے گا قیامت کے دن کہ انہوں نے وہ کام کیا جو نبیوں نے کیا، انہوں نے وہ کام کیا جو کوئی نہ امتوں میں کر سکا۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ بھائیو، پوری دنیا پر رحم کھانا ہے، پوری دنیا کی تقدیر بدلوانی ہے، اپنی ذات سے ہم توبہ کریں، لوگوں کے پیچھے پھریں، لوگوں کے پیچھے پھریں۔ یہ پھرنا زندگیوں میں تبدیلی لاتا ہے۔ یہ مت سوچو کہ پہلے خود ٹھیک ہو جاؤ پھر اوروں کو دعوت دو۔ خود ٹھیک ہونے کا پیمانہ کیا ہے؟ خود ٹھیک ہونے کا معیار کیا ہے؟ میں پہلے خود ٹھیک ہو جاؤں پھر میں اوروں کو تبلیغ کروں گا۔ تو جو آدمی یہ کہے کہ اب میں ٹھیک ہو گیا ہوں، اب میں اوروں کو تبلیغ کروں گا، یہ تو بڑا شیطان ہے، اس کی تو تبلیغ کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ جو اپنے آپ کو ٹھیک سمجھے، اب میں ٹھیک ہوگا، اب میری اصلاح ہو گئی ہے، اب میں نے اوروں کی اصلاح کرنی ہے، یہ تو بڑا شیطان ہے جو کہہ رہا میری اصلاح ہو چکی۔ اصلاح کا کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ جیسے ہم نے پاس ہونے کے 33 نمبر رکھ دیے ہیں کہ بھائی 33 نمبر چلو جی پاس ہو گیا، تو کوئی اپنے منہ سے یہ کیسے کہے کہ میں ٹھیک ہوں، میں اوروں کو ٹھیک کروں گا۔ اور اصلاح کا عجب معیار ہے، جو جتنا ٹھیک ہوتا چلا جاتا ہے وہ اتنا اپنے آپ کو بگڑا ہوا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ لہذا جس کی جتنی اصلاح ہوگی وہ اتنا کہے گا میں بڑا بدکار ہوں، وہ تو کبھی بھی یہ نہیں کہے گا میں ٹھیک ہوں، تو کبھی بھی اللہ کی راہ میں قدم نہیں اٹھا سکتا، میں تو ٹھیک ہی نہیں، میں اوروں کو کیا دعوت دوں، میں تو خود ٹھیک نہیں، میں اوروں کو کیا تبلیغ کروں، پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کروں پھر اوروں کو تبلیغ کروں۔ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا راستہ بھی تو یہی ہے، گھر بیٹھ کے کس نے اصلاح پائی ہے؟ پہلے میں تیرنا سیکھ لوں پھر میں تیروں گا، کیوں؟ پہلے میں تیرنا سیکھ لوں پھر میں تیروں گا، یہ ہو سکتا ہے؟ تیرنا سیکھنا ایک ہی وقت میں ہو رہا ہوتا ہے، چونکہ اس کے لیے پانی ہی ہے، پانی کے بغیر مٹی میں تیرے گا پھر جا کے پانی میں تیرے گا۔ تیرنا سیکھنا ایک ہی وقت میں ہے، مارو ہاتھ پاؤں، کبھی الٹے کبھی سیدھے، کوئی غوطہ لگے گا، کوئی اندر پانی جائے گا، پھر تیرنے لگ جاؤ گے۔ پہلے میں گاڑی چلانا سیکھ لوں میں پھر گاڑی چلاؤں گا، تو کون سی گاڑی پہلے چلانا سیکھے گا؟ لکڑی کی، پلاسٹک کی، کہ بھائی گھر میں بیٹھا سالا سٹیئرنگ پھر کدی کھبے کدی سجے کدی اگاں کدی پچھا، لو جی اما ہوں میں ڈرائیور بن گیا، ہوں مینوں گڈی دی چابی دے میں گڈی چلاونی، گھر بیٹھا رہو۔ اصلی گاڑی چلاتے ہوئے گاڑی سیکھنا ہے، اصلی گاڑی چلاتے ہوئے گاڑی کو سیکھنا ہے، وہ سیکھتا بھی جائے گا چلاتا بھی جائے گا، سیکھتا بھی جائے گا چلاتا بھی جائے گا۔ یہ قدم کا اٹھنا، گھر کا چھوٹنا، لوگوں کی کڑوی کسیلی سننا، در در کی ٹھوکریں کھانا، یہ سب سے بڑا اصلاح کا ذریعہ ہے۔ خالی بیٹھ کر تنہائی میں ذکر کر لینا، اس سے تھوڑا اصلاح ہوتی ہے۔ وہ چلے گئے دور جب باہر اندھیرا تھوڑا تھا، تھوڑی سی روشنی سے کام چل جاتا تھا، خوب اندھیرا ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا، اب بڑی قربانی دے گا تو تب جا کر دل کے چراغ جلیں گے، ورنہ باہر کے اندھیرے یہ ٹمٹماتے چراغوں کی روشنی کو بالکل بے نام بے نشان کر دیں گے۔ سارے عالم کے انسانوں پر، سارے عالم کے کفر پر چوٹ پڑے گی جب ایک شخص اپنے گھر سے قدم نکالتا ہوا چلے گا۔ سیکھتے بھی جانا ہے، کرتے بھی جانا ہے، یہ تو دعویٰ ہی باطل ہے میں ٹھیک ہو جاؤں پھر میں تبلیغ کروں گا، پہلے خود ٹھیک ہو جاؤ پھر اوروں کو تبلیغ کرو۔ ایسی تبلیغ کا کیا فائدہ؟ خود تو عمل کرتے نہیں، اوروں کو تبلیغ کرتے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا کیا فائدہ؟ میں ایک مثال دیتا ہوں، میں حافظ نہیں ہوں، میں ایک مثال دے رہا ہوں، میں حافظ نہیں ہوں، میں اپنے بیٹے سے کہتا ہوں بیٹا جاؤ قرآن یاد کر لے، وہ آگے مجھے کہ ابا تو پہلے آپ یاد کر پھر منو آکھیں، یہ بات ٹھیک ہے؟
ابا تیرا اپنا عمل تو ہے نہیں، تو مجھے کیوں تبلیغ کر رہا ہے؟ تو جا پہلو یاد کر، پھر مینوں آکھی کہ میں بھی یاد کرا۔ یہ معقول بات ہے؟ یہ عقل میں آنے والی بات ہے؟ پہلے خود عمل کرو پھر دعوت دو، سارا دین بلاک ہو جائے گا، سارا دین ختم ہو جائے گا۔ ان پڑھ ہوں میں نے تو نورانی قاعدہ میں نہیں پڑھا، میں دیہاتی آدمی ہوں، میرے دل میں میرا بیٹا حافظ بن جائے، تو میں نے اس کو پکڑ کے قاری صاحب کے پاس پہنچا دیا۔ آگے قاری صاحب کہنے لگے کیڑے منہ نہ لگا، جا پہلو آپ حفظ کر مڑ پتر نو لے آویں، بے عقل نہ ہوندے تا آ جاندے منہ چاہتے، پہلے آپ تو ٹھیک ہو وہ پھر لوگوں کو تبلیغ کرو۔ یہ کتنی احمقانہ بات ہوگی۔ اب میرا تو عمل کوئی نہیں، میں تو ان پڑھ ہوں، لیکن میں نے بیٹے کو عائشہ مسجد میں بٹھا دیا تو اس نے پڑھا بسم اللہ الرحمن، قاری سلیم صاحب نے پڑھوایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بیٹے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے سورت فاتحہ بھی نہیں آتی، اور بیٹے نے پڑھا بسم اللہ۔ سب سے پہلے اس باپ کے گناہ معاف ہوں گے جس نے بھیجا تھا پڑھنے کے لیے، پھر اس استاد کے معاف ہوں گے جس نے بسم اللہ پڑھائی، پھر اس بچے کے معاف ہوں گے جس نے بسم اللہ پڑھی۔ میرا تو عمل کوئی نہیں، میں تو سورت فاتحہ بھی نہیں ہم دی، میرے گناہ کیوں معاف ہو گئے؟ میرے گناہ کیوں معاف ہو گئے؟ میں نے تو عمل نہیں کیا ہے۔ پہلے خود ٹھیک ہو جاؤ، پہلے خود عمل کرو، پھر اوروں کو تبلیغ کرو، یہ کہاں کی بات ہے؟ تو سارا دین ختم ہو جائے گا۔ لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ یہ تو نہیں اللہ نے کہا لم تدعون ما لا تفعلون، لم تعظون ما لا تفعلون، لم تنصحون ما لا تفعلون۔ جو کرتے نہیں اس کی نصیحت کیوں کرتے ہو؟ جو کرتے نہیں اس کی دعوت کیوں دیتے ہو؟ جو کرتے نہیں اس کا آواز کیوں کرتے ہو؟ یہ تو نہیں کہا لم تقولون ما لا تفعلون، جو کرتے نہیں اس کو کہہ کیوں رہے ہو؟ کبر مقتا، بہت بڑا گناہ ہے، عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، بہت بڑا گناہ ہے اللہ کے دربار میں، کبیرہ گناہ ہے، تم کرتے نہیں ہو اور کہتے ہو، تم کرتے نہیں اور کہتے ہو۔ اب میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک شرابی دوسرے نوجوان کو کہتا ہے بیٹا شراب نہ پینا، میں برباد ہو گیا، تو نہ شراب پینا۔ یہ لم تقولون ما لا تفعلون کی وعید میں شامل ہے۔ کبر مقتا، بہت بڑا گناہ ہے کہ تم کہہ رہے ہو اور کر نہیں رہے ہو۔ کیا ابھی شریعت کو چھوڑو، عقل سے سوال کرو، عقل سے، کہ ایک شرابی باپ اپنے بیٹے کو کہہ رہے بیٹا شراب نہ پینا، میں برباد ہو گیا، کیا یہ اس وعید میں ہے؟ کبر مقتن، بہت، اے کتنا بڑا جرم کر دیا تو نے، کیا یہ جرم ہوا ہے؟ ایک بے نمازی کسی کو کہتا بھائی نماز پڑھ لو، یہ کبر مقتن ہے، بہت بڑا گناہ ہو گیا اس سے، کیا یہ کبیرہ گناہ میں آتا ہے؟ صرف عقل سے سوال کرو۔ ایک جنید جمشید ایک دفعہ پھنس گیا 3 چلے لگانے کے بعد، ایسا جکڑا، لمبی کہانی ہے، پھنس گیا، دوبارہ اس محفل میں چلا گیا تو اللہ نے وہاں سے اٹھایا اور وہاں سے بھاگا، جیسے یوسف علیہ السلام بھاگے تھے زلیخا سے۔ بھاگنے کا سبب کون بنا؟ کہنے لگا اسی ماحول کی ایک لڑکی مجھ سے کہنے لگی جنید صاحب ہم تو پھنسے ہوئے تھے، آپ نکل کے پھر پھنسنا چاہتے ہیں، آپ نکل کے پھر پھنسنا چاہتے ہیں۔ اسی ماحول کی لڑکی، اور اس وقت مجھے جنید کہنا، اس وقت بھی وہ ایسے لباس میں کھڑی تھی اس کو دیکھا نہیں جا سکتا تھا، وہ مجھے کہہ رہی ہے جنید صاحب آپ اس گند سے نکل کر پھر اس میں گرنا چاہتے ہیں؟ تو کہنے لگے مجھے اس کا جملہ ایسے لگا جیسے بجلی کا ننگا تار چھو جائے۔ میں نے کہا کیا کروں؟ بھاگ جائیے، بھاگ جائیے، یہ دلدل ہے، اس میں گرنے والا کوئی نہیں نکلا کرتا، آپ خوش نصیب ہیں، آپ نکل گئے، بھاگ جائیے۔ اور اس کے آواز میرے اندر اس نے روح بھر دی، اور میں وہاں سے بھاگا اسٹوڈیو سے، اور ایسا بھاگا کہ جا کے کراچی سانس لیا۔ اس کے پیچھے جس لڑکی نے اس کو اس گند سے نکالا اس نے کبیرہ گناہ کر دیا، یہ کبیرہ گناہ ہو گیا ہے۔ یہ لم تقولون ما لا تفعلون کے نیچے آ گئی یہ بات، کیوں کہتے ہو جو تو ناچنے والی ہے، تو اسے کیوں کہہ رہی ہے کہ تو باہر نکل جا، تجھے تو نہیں کہنا چاہیے؟ کیا حماقت کی بات ہے یہ؟ لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، بڑا جرم عظیم ہے تم وہ کہو جو کرتے نہیں۔
اور جو میں مثالیں پیش کر رہا ہوں میری عقل کہتی ہے یہ جرم عظیم نہیں ہوا، جنید تباہی سے بچ گیا اور اس کے پیچھے ایک ناچنے والی کا ہاتھ ہے، تو اس نے جرم عظیم کیا کہ ایک نوجوان کی زندگی بچا لی، اس کو جہنم کی راہوں سے نکال لیا، وہ وہاں سے نکلا تو 7 مہینے برطانیہ میں تبلیغ میں وقت لگا کے آ رہا ہے، تو یہ کیسے ہو گیا بڑا جرم، یہ کیسے ہو گیا کبیرہ گناہ؟ تو پھر لم تقولون کا کیا مطلب ہے؟ لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہہ رہے ہو جو کرتے نہیں؟ یہ دعوت کی نفی نہیں ہے، دعوے کی نفی ہے، دعویٰ۔ رات پڑی عشاء بھی نہیں اور صبح اٹھ کے کہہ رہا آج اللہ دے فضل ان تہجد پڑھی کہ ساری رات نفلاں گزر گئی، ساری رات موسیقی سنی اور صبح کہہ رہا آج تو ساری رات قرآن پڑھے ہے۔ لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہہ رہے ہو کرتے نہیں ہو؟ خبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، بہت بڑا جرم ہے اللہ کے دربار میں تم وہ کہہ رہے ہو جو تم نے کیا نہیں ہے۔ ساری رات جوا کھیلا ہے اور صبح اٹھ کے کہہ رہا ہے ساری رات مسجد گزاری اعتکاف میں بیٹھا رہا۔ لم تقولون ما لا تفعلون، اب سمجھ میں آ رہی بات؟ لم تقولون ما لا تفعلون، کبھی زکوٰۃ کا 1 پیسہ نہیں کسی فقیر کو دیا اور اپنے آپ کو حاتم طائی بنا کے پیش کر رہا ہے۔ لم تقولون ما لا تفعلون، وہ کیوں کہہ رہے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ یہ نہیں اللہ کہہ رہا وہ دعوت کیوں دیتے ہو جو کرتے نہیں ہو، وہ دعوے کی نفی ہے، دعوت کی نہیں، دعوے کی نفی ہے، دعوت کی نہیں۔ کچھ بھی نہیں کرتے ہو اور لوگوں میں اپنے آپ کو نیک بنانے کے لیے اپنی شہرت کے ڈھنڈورے خود پیٹتے ہو۔ ماں باپ کے لیے تم ایک کانٹا بن چکے ہو اور ساری دنیا کو کہتے پھر رہے ہو میٹھو وڈا تا ماں پیو دا خدمت گار ہی کوئی، ساری رات منجی نال لگا رہ جانا۔ لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہہ رہے ہو، کیوں کہہ رہے ہو؟ دعوے کی نفی ہے، دعوت کی نہیں، دعوے کی نفی ہے۔ دعوت دو، اللہ کی بات کو کہو، یہ تمہارے اپنے اندر انقلاب پیدا ہوگا، تمہارے ذریعے سے لاکھوں انسان ہدایت پر آئیں گے۔ آج مولانا الیاس کے اجر کو کوئی پہنچ سکتا ہے؟ کوئی بڑے سے بڑا شیخ، کوئی بڑی سے بڑی خانقاہ، کوئی بڑے سے بڑا مدرسہ، کوئی مولوی الیاس کے میں پچھلے 1000 برس کو پڑھ کے بتا رہا ہوں کوئی کام کسی سے ایسا نہیں ہوا جو وہ بندہ کر کے دکھا گیا۔ 6 بر اعظم کے انسانوں کی ہدایت کر، میں ابھی بنگلہ دیش کے اجتماع سے آ رہا ہوں، چھوٹا سا ملک ہے، ہمارے پنجاب کا 1/3 ہوگا، وہ پورے پنجاب کا 1/3، چھوٹا سا ملک ہے، 6-7 گھنٹے میں سارا ملک ختم ہو جاتا ہے اور اس میں بھی پانی زیادہ، خشکی تھوڑی ہے اور فقر زیادہ اور مالدار تھوڑے ہیں، اور 6 بر اعظم سے انسانوں کا رخ اس میدان کی طرف ہوا ہے۔ ٹونگی ایک میدان ہے جہاں انسان اس طرح تھے جیسے چیونٹیاں بکھری ہوئی ہوں۔ دعا والے دن 7 میل میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، 7 میل کو 4 طرف سے گھماؤ، 7 میل کا دائرہ بناؤ، 7 میل میں انسان ہی انسان تھے۔ کون گنے کتنے تو پتہ نہیں، 50 لاکھ 20 لاکھ 60 لاکھ، اللہ ہی جانے کون کھینچ کے لا رہا ہے۔ دنیا میں آج تک کوئی کام ایسا نہیں ہوا جس نے 6 بر اعظم کے انسانوں کو ہلا دیا ہو۔ عرب کے شہزادے، میں دبئی میں ان کے محل میں بھی ٹھہرا ہوں اور یہاں بھی دیکھا اس کو میں نے، ٹین کی چھت کے نیچے بیٹھا ہوا، ٹین کا باتھ روم بنا ہوا ہے، جن کے باتھ روم میں سونے کی ٹوٹیاں لگی ہوں، یہاں ٹین کے باتھ روم میں کس نے بٹھایا؟ یہ کون سا ایسا شیخ وقت ہو سکتا ہے آج کے دور میں؟ یہ کون سا ایسا مدرسہ ہو سکتا ہے؟ یہ کون سی ایسی تحریک ہے جو ایسے شہزادوں کی ناک میں نکیل ڈال کے زمین پہ بٹھا دے اور ان کا تکبر خاک میں ملا دے اور 6 بر اعظم کے انسانوں کے لیے ہدایت کا سامان بن جائے؟ تو بھائیو، اگر زندگی یہ راستہ ہے جو سیدھا میری طرف آتا ہے، جب شیطان نے اپنی دعوت پیش کی کہ میں سب کو دنیا کی جنت میں گم کر کے تیری جنت بھلا دوں گا، دنیا کی موسیقی سنا کے جنت کی موسیقی بھلا دوں گا، دنیا کے گھنگرو سنا کے جنت کی خوبصورت حوریں بھلا دوں گا، اور دنیا کا اقتدار دکھا کر، جھنڈے والی گاڑیاں دکھا کر انہیں جنت کی عزتیں بھلا دوں گا، اور دنیا کے مال و متاع کی چمک دکھا کر انہیں جنت کے حسین و جمیل نظاروں سے بے نیاز کر دوں گا، اور دنیا کے خوفناک مناظر دکھا کر تیری جہنم سے انہیں بے خوف کر دوں گا۔ سارے میرے ہوں گے،
تو اس کے بعد اللہ نے کہا ھذا صراط علی مستقیم، یہ راستہ سیدھا ہے میری اطاعت کا جو میری طرف آ رہا ہے۔ یہاں اعلیٰ کا لفظ لایا ہے، حالانکہ الہ ہونا چاہیے، الیہ میری طرف، اور اعلیٰ ہوتا ہے میرے اوپر، یہ راستہ میرے اوپر ہے سیدھا، یہ تو کوئی مطلب نہیں بنتا، یہ راستہ ہے سیدھا جو میری طرف آنے والا ہے۔ تو اعلیٰ سے الہ سے ہٹ کر اعلیٰ کو اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا۔ تو یہاں پھر کہنے والوں نے کہا کہ یہ اعلیٰ بھی اصل میں الہ کے معنی میں ہے، یہ ہو جاتا ہے ایک حرف دوسرے حرف کے معنی میں استعمال ہو جاتا ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں اس کی ضرورت کیا تھی؟ یہاں الیہ ہی اللہ فرما دیتا، ھذا صراط الیہ مستقیم، علیہ مستقیم، وزن بھی برابر، ترکیب بھی برابر، اور اس کے لانے کی ضرورت بھی کوئی نہیں۔ تو الہ سے ہٹ کر اللہ کو جو اللہ نے استعمال کیا ہے، یہ شیطان کی جواب دیا ہے۔ جو الیہ میں وہ جواب نہیں بنتا تھا، وہ اللہ میں جواب بنتا تھا۔ الہ کے معنی ہے، لیکن اپنی ظاہری شکل کے ساتھ اپنا مطلب بھی دے رہا ہے اور ایک اور لفظ کا مطلب بھی دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو تیری طرف چلیں گے وہ بھول بھلائیوں میں گم ہو جائیں گے، اور بھٹکا ہوا راہی وہ اعلیٰ ترین سواری پر ہو یا سائیکل پر ہو، وہ ذہنی طور پہ پریشان ہوتا ہے۔ جو راستہ گم کر دے وہ تو ذہنی طور پہ کبھی بھی چین نہیں پا سکتا۔ ہم دنیا پھری ہے، کئی جگہ گم ہو گئے، کئی گھنٹے بھٹک رہے، نہ کوئی زبان جاننے والا، نہ کوئی راستہ بتانے والا۔ کئی ملک ایسے ملے جہاں کوئی ہماری نہیں سمجھتا، ہم ان کی نہیں سمجھتے، اور ہمارے نیچے وہاں کے لوگ ہی گاڑیاں لے کے چل رہے ہیں، ہمارے نیچے بڑی اعلیٰ گاڑیاں ہیں، نئی قسم کی گاڑیاں، لیکن ہم پریشان ہیں، کلیجہ اچھل رہا ہے، کسی کو بھوک لگی ہوئی، کہیں نماز کا وقت تنگ ہو رہا ہے، ایک جگہ ہم بھٹکے، اوپر سے نماز کا وقت ٹائٹ ہو رہا ہے، راستہ مل نہیں رہا ہے، اتنی پریشانی ہوئی۔ آخر جب دیکھا کہ نماز ہی جاتی ہے تو ہم نے ایک ہوٹل کو منہ دیا، بھائی نماز تو پڑھو، آگے شراب بھی چل رہی ہے، کباب بھی چل رہا ہے، ہم نے کہا بھائی ہم نے نماز پڑھنی ہے، اپنی عبادت کرنی ہے، تو اس نے ہمیں تھوڑی سی جگہ دے دی، ہم نے وہاں نماز پڑھی، پھر چل پڑے بھائی راستہ کہاں ہے۔ تو یہ تو صرف جس جگہ پر جانا تھا اس کا پتہ نہیں چل رہا۔ تو نئی گاڑی، اعلیٰ سڑکیں، خوبصورت بلڈنگیں، حسین ملک، لیکن دل پریشان، دل بے قرار۔ تو جس آدمی کو زندگی کی منزل ہی نہ ملی، جو اپنی پوری زندگی کا راستہ ہی بھول گیا، اور جسے اپنی زندگی کا مقصد ہی بھول گیا، وہ کیسے چین پا سکتا ہے، وہ کیسے سکھ پا سکتا ہے؟ ساری زندگی گزر گئی اور اسے یہی نہ پتا چلا کہ میں آیا کیوں، میرا مقصد کیا۔ یہ جواہر لال نہرو وزیر اعظم گزرا ہے، ہندوستان کا پہلا وزیر اعظم، ساری زندگی کامیاب سیاست کی، اور پاکستان والوں کا مذاق اڑاتا تھا کہ میں اتنے پاجامے نہیں بدلتا جتنے پاکستان کے وزیر بدل جاتے ہیں۔ یہاں حکومت کبھی بھی صحیح نہیں رہی، ہمیشہ ڈاواں ڈول۔ ملک کا نصیب ہی کوئی ایسا ڈوبا ہے کہ کبھی بھی افراد تو آتے رہے، افراد پر ایک مجموعہ جس کو قوم کا بھی درد ہو، ملک کا بھی درد ہو، اس سے یہ ملک محروم رہا ہے۔ ہمارے اپنے گناہوں کی سزا ہے، ہم کسی کو کیا گلا دیں۔ جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ انسان کی زندگی پر سب سے بڑا اثر اس کے اپنے کردار کا ہوتا ہے، اس کے اعمال کا ہوتا ہے، اس کی ذات پر بھی۔ یہ کردار اگر صحیح ہوتا ہے تو واپسی صحیح ہوتی ہے، یہ کردار جب بگڑ جاتا ہے واپسی بگاڑ میں آتی ہے، یہ کردار جب زیادہ ہو جاتے ہیں تو مجموعے میں بگاڑ ہوتا ہے، تو پھر مجموعے پر اس بگاڑ کا اثر پیدا ہوتا ہے۔ یہ کردار جب زیادہ ہو کر اچھے بن جاتے ہیں تو پھر مجموعے پر اچھا اثر پڑتا ہے۔ یہ نظام تو اوپر سے اللہ کے ہاتھ میں ہے، زمین والوں کو اللہ نے ہاتھ میں نہیں دیا ہے، فیصلے وہ آسمان پر بیٹھ کر کرتا ہے۔ تو بھٹکا ہوا راہی چین نہیں پا سکتا، منزل کا بھٹکا ہوا راہی بے قرار رہتا ہے، جسے زندگی کی منزل کا پتہ نہ چلا، وہ ساری زندگی ٹکریں مارتے مارتے گزر گئی۔ تو وہ ایک کامیاب سیاستدان تھا، اس کی میں نے ڈائری پڑھی، وہ لکھتا ہے کہ میں ایک سیاستدان ہوں۔ ویسے وہ دہریہ تھا، اس کا ہندو مذہب نہیں تھا، ہندو گھرانے میں پیدا ہوا لیکن لا مذہب تھا۔ وہ کہتا میں ایک سیاستدان ہوں اور مجھے سیاست کے جھمیلوں سے بہت کم فرصت ملتی ہے، پر جب کبھی مجھے فرصت ملتی ہے میں یہ ضرور سوچتا ہوں کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ جو کچھ میں کر رہا ہوں یقیناً یہ میری زندگی کا مقصد نہیں ہے، اور جو ہے اس کا مجھے پتہ کوئی نہیں ہے۔
یہ ایک پوری حکومت پر، پوری بر صغیر، پاکستان تو ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے اس میں سے، بنگلہ دیش چھوٹا سا ٹکڑا ہے، بر صغیر سب کانٹیننٹ کا اس کو لفظ ملا ہے، بر صغیر، چھوٹا، ایک بڑا بر اعظم، ایک چھوٹا، تو یہ بر صغیر ہے، اتنی بڑی سلطنت ہے یہ، تو اس پر اس نے 18 برس حکومت کی ہے اور کامیاب حکومت کی ہے، اور پھر وہ کہہ رہا ہے مجھے پتہ نہیں میری زندگی کا مقصد کیا ہے، جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ تو ہے نہیں، اور جو ہے اس کا مجھے پتہ کوئی نہیں ہے۔ تو منزل کا کھو دینے والا اتنا پریشان، زندگی کی منزل کو کھو دینے والا کبھی پریشان نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ یوں بتا رہا ہے ھذا صراط الی مستقیم، جو میری طرف آنے والی راہیں ہیں وہ منزل کا راستہ ہے، وہ سیدھا راستہ ہے، وہ تمہارے مقصد زندگی کا راستہ ہے، دنیا میں آنے کے مقصد کا وہ راستہ ہے۔ جو اس پر چلے گا وہ ایسا جیسے سیدھی سڑک گھر کو جا رہی ہو، اس کے نیچے پرانا سائیکل ہو، پرانی گاڑی ہو، نئی گاڑی ہو، دل مطمئن ہوتا ہے کہ گھر جا رہا ہوں، منزل قریب آ رہی ہے، فیصل آباد کی طرف گاڑی کا رخ ہے، آہستہ آہستہ پہنچ جاؤں گا، تو وہ اندر میں مطمئن ہوتا ہے، چاہے وہ بس کی چھت کے اوپر بیٹھا ہو یا ویگن کے ساتھ لٹک کے آ رہا ہو، یا پیچھے وہ جو سیڑھی لگی ہوتی اس کو پکڑ کے وہ آ رہا ہو، یا وہ ٹرک میں بیٹھا ہوا آ رہا ہو، اس کو یہ تو اطمینان ہوتا ہے کہ ہر قدم میرا منزل کی طرف ہے، گھر کی طرف ہے، جو ہواؤں میں اڑتا ہو، فضا کے سینے چیرتا ہو، پانیوں کے سینے چیرتا ہو، فراٹے بھرتی ہوئی گاڑیاں ہوں اور جھنڈے لہرا رہے ہوں، آگے پیچھے ہٹو بچو کے شور ہوں، لیکن اسے یہ پتہ نہ ہو کہ میری منزل کیا ہے، میرا راستہ کیا ہے، اس کا اندر کبھی بھی چین نہیں پا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ھذا صراط الی مستقیم، وہ لوگ جو شیطان تجھے چھوڑ دیں گے اور میرے پیچھے چلیں گے، جو تیری نہیں مانیں گے، جو میری مان کے چلیں گے، تو جو تجھے معبود نہیں بنائیں گے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، دیکھو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا، اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا۔ کیا مطلب؟ جو جی میں آیا کرنے لگ گئے، جس کا جی نہیں کیا اس کو چھوڑ دیا، جس کا جی کیا اس کو کرنے لگ گئے۔ اللہ نے روکا ہے، کوئی مطلب نہیں ہے اس سے، اللہ نے کہا ہے، کوئی غرض نہیں ہے اس سے، کرنے نہ کرنے کا معیار اپنا دل بنایا، اور دل پر شیطان کا قبضہ ہوتا ہے، تو جو اپنی مانتا ہے وہ اصل میں شیطان کی مانتا ہے۔ تو جو لوگ شیطان کی ماننے والے ہیں وہ بھٹکے ہوئے راہی ہیں، اور جو میری راہوں پہ چلیں گے وہ سیدھے راستے پر جا رہے ہیں، انہیں اطمینان ہوگا۔ اس لیے اللہ نے چیلنج کے انداز میں کہا الا 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 سے ساری کائنات گونج اٹھی ہے، بحر و بر میں شور مچ گیا، عرش و فرش میں گونج اٹھی ہے، الا 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 الا، اتنا طاقتور لفظ جیسے کوئی گھڑیال پر مارتا ہو زور سے ہتھوڑا اور پورا شہر گونج اٹھے، جیسے وہ چمنی کا سائرن کھلے اور سارا شہر گونج اٹھے۔ یہ الا 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 کی گونج ہے۔ 6 بر اعظم میں بسنے والے، کالے گورے، مشرق مومن، اچھے برے، نیک بد، سب کو اللہ تعالیٰ نے جھنجھوڑا ہے۔ الا الا الا، جب سب کے کان کھڑے ہوئے اور آنکھیں لگ گئیں، کان آواز پہ ہوئے اور آنکھیں سننے والے کی طرف متوجہ ہوئیں، تو پھر اللہ نے اعلان کیا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بذکر اللہ تطمئن القلوب، بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جاؤ ساری وادیاں کھنگالو اور سارے عیش آرام کے اسباب اپنے دامن میں سمیٹ لو، بھر لو، اور پوری دنیا کے عشق کے، پوری دنیا کے لذت کے، عیش و عشرت کے سارے اسبابوں سے کھیلو کھیلو کھیلو۔ کہیں چین ملے تو مجھے رب نہ سمجھنا، کہیں چین مل جائے تو میرے رب ہونے کا بے شک انکار کر دینا۔ میرا دعویٰ ہے بذکر اللہ تطمئن القلوب، صرف اور صرف اللہ کی یاد ہے جو دلوں کا مرہم ہے، اللہ کی یاد ہے جو دلوں کا چین ہے، اللہ کی یاد ہے جو دلوں کا سکون ہے۔ اس سے صرف سبحان اللہ مراد نہیں ہے، سبحان اللہ مراد نہیں ہے کہ ہم تو بڑا ذکر کرتے ہیں ہمیں تو چین نہیں ملتا، ہم تو بڑی تسبیحاں پڑھتے ہیں ہمیں تو چین نہیں ملتا۔ یہاں صرف ذکر مراد نہیں ہے، پوری اطاعت مراد ہے، پوری اطاعت مراد ہے۔ اور ذکر تو یاد ہے، یاد اندر سے ٹوٹ کے اسے چاہنا اور اس کو یاد کرنا اور اس کی اطاعت پہ جھکنا، یہ تھکے کھائے بغیر نہیں دولت نصیب ہوتی۔ دل اللہ پہ آ جائے، یہ صرف ذکر کرنے سے نہیں آئے گا۔
یہ صرف تھوڑا بہت ضربیں لگانے سے یہ کام نہیں ٹھیک ہوگا. بسیار سفر باعزتا پختہ شود خامیں، جب تک مجاہدے اور در کی ٹھوکریں نہ ہوں گی تو دل کا رخ اللہ کی طرف نہیں پھرتا. ہاں جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہو جائے گا، جتنی کوئی مشقت اٹھائے گا اتنا اللہ کو پالے گا. لیکن جس سطح پر اللہ بات کر رہا ہے اس سطح پر پہنچنے کے لیے صرف گھر بیٹھ کے ضربیں لگانا کافی نہیں ہے، صرف تسبیح پڑھنا کافی نہیں ہے. پوری زندگی جھکی ہوئی ہو، شکستہ دل ہو، اس کی محبت میں دل گم ہو، اور یہ گم شدگی اپنے آپ کو گم کرنے کے بعد حاصل ہوتی ہے. ابس ہے جستجو بحر محبت کے کنارہ کی، بس اس میں ڈوب ہی جانا ہے اے دل پار ہو جانا. جو جتنی مشقت اٹھائے گا وہ اتنا اللہ کا قرب اور محبت اور معرفت کے درجات کو طے کرنے والا بنے گا. تو یہ اللہ کی یاد، وہ یاد جو دل دماغ پر چھا جائے، وہ یاد جو اس کو اللہ کا دیوانہ بنا دے، وہ یاد جو اسے اللہ کے سامنے جھکا دے، جو اس سطح پر آئے گا اللہ پہلا انعام جو دیتا ہے اس کے دل کا چین ہی ہے جو اس کو دیتا ہے. جنید جمشید سے جب پہلی ملاقات ہوئی تو کہنے لگا جو چیز نوجوان خوابوں میں دیکھتے ہیں مجھے حقیقت میں حاصل ہے، پھر بھی میرا دل پریشان ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ لمبی بات ہوئی، خلاصہ یہی تھا جو آپ سے کہہ رہا ہوں. جب وہ 3 چلے کے لیے نکلا تو پہلی اس کی تشکیل ہوئی ادھر پہاڑوں کی طرف. تو وہ مجھ سے کہنے لگا کہ میں اس وقت ایک ٹوٹی ہوئی مسجد میں ہوں. فون اس کا آیا کہ میں اس وقت ایک ٹوٹی ہوئی مسجد، بالا کوٹ میں اس کی تشکیل تھی، اس وقت میں ٹوٹی ہوئی مسجد میں ہوں، پھٹی ہوئی چٹائی پر لیٹا ہوا ہوں، اور جس چیز کو تلاش کرنے کے لیے میں نے جہان کھنگالا تھا وہ چیز مجھے مل گئی ہے. مجھے اللہ نے ایسا سکھ اور چین دیا ہے، مجھے یوں لگ رہا میں ہوا میں اڑ رہا ہوں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کو پا لینا یہ سب سے پہلا جو اللہ انعام دیتا ہے، امن، چین، اطمینان، سکھ. ھذا صراط الی مستقیم. دوسرا اللہ کو لانے کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں کو شیطان عزت دکھا رہا ہے. تیرے پاس گاڑی بڑی ہوگی تیری بڑی عزت ہوگی، تیرے ہاتھ میں نیا موبائل ہوگا، بڑے 5 سٹار ہوٹلوں میں تیرے کھانے ہوں گے، اور 10 کنال میں تیرا گھر ہوگا، اور تیرا بڑا کاروبار ہوگا، پھر تیری بڑی عزت ہوگی، تیرا بڑا ٹیکا ہوگا، تیری بڑی بلے بلے ہوگی. اس دھوکے سے اللہ تعالیٰ ہمیں نکالنے کے لیے اللہ کا لفظ لا رہا ہے. شیطان تمہیں دکھائے گا تم وزیر بن جاؤ، تمہارے آگے جھنڈا لہرا رہا ہو، تمہیں بڑی عزت ملے گی، تم صدر بن جاؤ، تمہارے آگے پیچھے ہٹو بچوں کے شور ہوں، تمہارے اوپر ہوائی جہاز سایہ کر کے چل رہے ہوں، تمہیں بڑی عزت ملے گی، تم تخت شاہی کے مالک بنو، اور تمہارے اوپر کچ کالا تمہارے سر پر تمہیں مزین کر رہا ہو، اور دنیا کا ساز و سامان تمہارے لیے مسخر ہو چکا ہو، تیری بڑی عزت ہوگی، تیرے بڑے نیارے ہو جائیں گے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. کہنے والے نے ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کیا اور ہمارے کانوں کے پردے کھول کر ہمیں سنایا کہ سنو سنو، جس چیز میں شیطان تمہیں عزت دکھا رہا ہے وہ دھوکا ہے، وہ دھوکا ہے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. جن گاڑیوں میں، جن بنگلوں میں، جن کرسیوں پر، جن گھروں میں، جس تجارت میں، جس زراعت میں، جس منصب پر، جس کرسی پر شیطان تمہیں عزت دکھا رہا ہے وہ عزت نہیں ہے، عزت نہیں ہے، عزت نہیں ہے، وہ دھوکا ہے، وہ دھوکا ہے، وہ دھوکا ہے.